شالوم علیکم، میں ہوں مختار میم شلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کے نئے اور انوکھے پروگرام آخری زمانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کا خدا یہوہ الوہیم الہی بھیدوں کا انکشاف خواب و رویا کے ذریعے اور مستقبل میں برپا ہونے والی عالمی طاقتوں کے اتار چڑھاؤ اور تاریخی واقعات کو روزمرہ زندگی کی علامتوں، موسمی نشانوں اور تصویری اشکال کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ عصر حاضرہ کے بدلتے تقاضوں کے پیش نظر یہ پروگرام بائبل مقدس کی فہرست مسلمہ میں شامل آخری نبوتی کتاب کی آیت با آیت تفسیر و تشریح پر مبنی ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ مکاشفہ کی کتاب کا تعارف ملاحظہ کریں گے۔ میری یہ کاوش پاکستان بائبل کارسپانڈنس انسٹیٹیوٹ کے کلب بلیٹن میں اگست سن 2003 کے دوران مختلف طرح سے شائع ہو چکی ہے، جہاں مجھے بطور ایڈیٹر خداوند کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ عہد نامہ اول میں مرد خدا دانیل، حزقیل کہن اور زکریہ نبی کے صحائف مکاشفاتی الہام کا اچھوتا شاہکار ہیں۔ انجیل جلیل کے مطابق قادر مطلق خدا نے پولس رسول کو تیسرے آسمان تک اٹھا لیا اور آدمیوں اور فرشتوں کی زبان کے علاوہ مسیحی کلیسیائی زندگی سے متعلق کئی ایک مکاشفات بخشے۔ پہلی صدی مسیحی کے اختتام سے قبل خالق خدا نے آخری زمانے میں رونما ہونے والے سنگین حالات اور اگلے جہان کو اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی معرفت یوحنا رسول پر آشکارا کیا۔ مکاشفہ کی کتاب کے اس تعارف کے 10 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، انجیل جلیل میں شامل یہ واحد نبوتی کتاب کوئی تمثیل، پہیلی یا معمہ نہیں بلکہ مکاشفہ ہے۔ نیا نامے کے اصل یونانی متن میں اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ایپوکالپسس وارد ہوا ہے، جس کا لغوی مطلب چھپی ہوئی چیز سے پردہ اٹھانا یا پوشیدہ بھیدوں کو کھولنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ایک ادبی فن پارہ ہے، لہٰذا اس پر تفصیلی گفتگو سے قبل مکاشفاتی ادب کی جانکاری بے حد ضروری ہے۔ اس علم الہی کی کئی ایک خصوصیات ہیں۔ مثلا یہ ادب عموماً علم الاخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ادب میں قادر مطلق خدا اور شیطان کو برسر پیکار دکھایا گیا ہے اور فتح یابی بھی لا کر خالق خدا ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس ادب کے مطابق دنیا کے تمام حالات ہمیشہ خدا کے ازلی ارادے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس مکاشفاتی ادب کی زبان تمثیلی اور علامتی ہوتی ہے۔ اس ادب میں عموماً رویا اور خواب کے ذریعے مستقبل کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس ادب میں زمانہ حال کی بابت عموماً منفی اور مایوس کن، جبکہ مستقبل کے بارے میں ہمیشہ پر امید حالات پیش کر کے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ، مکاشفہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے۔ تصور کریں کہ اگر کلام الہی میں شامل الہامی نوشتے یہودا کے خط پر اختتام پذیر ہو جاتے تو یہ ضابطۂ حیات ہرگز مکمل نہ ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے آخری روز شاگردوں کو پاک روح کے نزول کی بابت آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب 13ویں آیت۔ اگرچہ مسیح خداوند کے رسولوں کے خطوط میں آئندہ زندگی کی بابت کچھ تعلیم پائی جاتی ہے، تاہم جب تک مسیحی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب نہ ملی، یسوع مسیح کا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ لہٰذا اس نبوتی کتاب کی پہلی آیت مقدسہ کے مطابق یہ ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ، جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ تیسرا حصہ، مکاشفہ کی کتاب کا مرکزی موضوع یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ پہلی صدی مسیحی کی چھٹی دہائی کے دوران سن 55 میں پولس رسول نے ایشیائی کوچک کے دارالحکومت افسس سے کرنتھس کی مسیحی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے آخر پر بیان کیا کہ میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔
جو خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو، ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 16واں باب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابتدائی مسیحی کلیسیا دنیاوی مخالفت اور ایذا رسانی کے وقت مسیح خداوند کی آمد ثانی کو یاد کرتے ہوئے ارامی زبان کا مشہور و معروف نعرہ لگاتی تھی کہ مارن آتھا۔ صد افسوس کے جوش میں ہوش بھول جانے والوں نے اسے مارا ناتھا کہہ کر غلط دہرایا اور اس کے تلفظ کو بگاڑ دیا ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ مارا ناتھا نہیں بلکہ مارن آتھا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ مسیح خداوند کی پہلے آسمان پر پوشیدہ آمد، جسے عرف عام میں ریپچر کہا جاتا ہے، اور موجودہ جہان میں ظاہری آمد ثانی کا بڑا مقصد یہی ہے کہ زمین پر آسمان کی بادشاہی کو قائم کیا جائے۔ اس طرح خدا اور ابلیس کے درمیان صدیوں سے جاری کشمکش کا خاتمہ ہو جائے گا، اور شیطان اور اس کے پیروکار آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور پھر نئی زمین اور نئے آسمان کے ساتھ ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔ چوتھا حصہ، مکاشفہ کی کتاب مجموعی طور پر 3 زمانوں سے منسلک ہے، مثلاً وہ باتیں جو دیکھی گئیں یا وقوع پذیر ہو چکی ہیں، زمین پر مسیحی کلیسیا کے موجودہ حالات، وہ تمام حقائق جن کا مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات سے گہرا تعلق ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا پس منظر تمام بائبل مقدس ہے، تاہم اس کی نبوتوں کا پیدائش کی کتاب اور متی رسول کے انجیلی بیان سے گہرا تعلق ہے۔ پرانے عہد کی تکمیل کی کتاب ہونے کے باعث متی رسول کی انجیل مکاشفہ کے مضمون کو مختصر طور پر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس انجیلی بیان میں مسیح خداوند کے 5 باز پائے جاتے ہیں۔ متی 5ویں سے 7ویں باب پر مشتمل بہاری باز میں مسیحی اہل ایمان کی زمینی بدوباش اور روزمرہ زندگی کے طرز عمل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مسیح یسوع کے اگلے 4 باز میں آخری 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں یہ مختلف اشارات کے ذریعے سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر متی 10ویں باب میں خدا کے خادموں کی اظہار ثانی اور حفاظت کا بیان ہے۔ متی 13ویں باب میں مسیحیت کی ظاہری صورت کے بگاڑ اور پوشیدہ بقیے کا تذکرہ ہے۔ متی کا 18واں باب اس کلیسیا سے متعلق ہے جو مسیح یسوع کے نام پر اکٹھی ہو رہی ہے۔ متی 21ویں سے 25ویں باب میں مسیح خداوند کی آمد ثانی کی پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ پس مکاشفہ کی تعلیمات کا خلاصہ مسیح خداوند کے ایک قول میں پایا جاتا ہے۔ اس نے اپنی زمینی زندگی کے آخری روز عید فصح مناتے وقت اپنے شاگردوں کو تسلی دیتے وقت فرمایا تھا کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 33ویں آیت۔ 5واں حصہ، مکاشفہ کی کتاب کے پیغام کی انفرادیت میں مختلف قسم کی علامات، رنگوں، آوازوں، تصویروں اور علم الاعداد کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ آئیے ان کا تفصیلی جائزہ لیں۔ علامات پیغام کو اہم بناتی ہیں، اور کسی بات کو راز میں رکھنا ان کا کمال ہے۔ اس کتاب میں پائی جانے والی علامتیں ایک فوجی کی طرح الہی بھیدوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہیں۔ اس پیغام کی اہمیت اہل ایمان ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جذبات ابھارنے والی نبوتیں علامتی طور پر اس طرح ہیں، مثلاً چراغدان، اژدہا، حیوان، تخت، ضیافت، گھوڑا، کنجی، جنگ، تاج، کمر بند اور خون۔ یہ ایسی علامتیں ہیں جو اس مکاشفاتی کتاب کے پیغام کو سمجھنے میں بے حد معاون ہیں، اور خدا یسوع مسیح، کلیسیا اور شیطان کا احوال بھی بیان کرتی ہے۔ 6واں حصہ، علامتوں کے علاوہ مکاشفہ کی کتاب میں رنگوں کا بیان بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان میں سرخ، سفید، سنہری، ارغوانی اور کرمزی رنگ شامل ہیں۔ سرخ رنگ گھوڑے اور اژدہا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ خون
اور جنگ و جدل کا نشان ہے۔ سفید رنگ راس بازی کے لباس، خدا کے تخت، انعامی پتھر اور گھوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ فتح مندی اور کامیابی کا نشان ہے۔ سنہری رنگ تاج، کمر بند، پیالے، خدا کی بادشاہی اور بعض سازوں کے ساتھ منسلک ہے۔ ارغوانی اور کرمزی رنگ گناہ اور ناپاکی کا نشان ہے۔ علاوہ ازیں مکاشفہ کی کتاب میں بہت سی آوازوں کا ذکر بھی ہے۔ بجلیاں، گرجیں اور آوازیں خدا کی قدرت کو پیش کرتی ہیں۔ زلزلے کا شور تباہی اور اولے مصیبت کی نشانی ہے۔ ہاللویا کے نعروں اور گیتوں کی آواز خدا کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور آہیں اور غمناک آوازیں ماتم اور پچھتاوے کو پیش کرتی ہیں۔ 7واں حصہ۔ مکاشفہ کی کتاب میں متعدد تصاویر کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، مثلاً بڑا ہجوم، خون میں دھلے ہوئے جامے، کمر بند تک پہنچا ہوا خون، مقدسوں کے خون سے متوالے، آسمانی آگ، مذبح کی آگ، گرا ہوا ستارہ، ساحل پر حیوان اور سمندر پر پاؤں رکھنے والا فرشتہ۔ علاوہ ازیں اس مکاشفاتی ادب میں بہت سے اعداد استعمال کیے گئے ہیں، مثلاً تہائی، 3.5، 4، 7، 12، 42، 666، 1270 اور 1,44,000۔ 8واں حصہ۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایسی تلمیحات اور اشارے کنائے پائے جاتے ہیں جو اس سے پہلے بھی بائبل مقدس میں مستعمل ہیں۔ مصنف ان کے ذریعے بہت سے الہی بھیدوں کو کھولنا چاہتا ہے، مثلاً پہلی گویا، آسمان میں تخت، 4 گھوڑ سوار، بڑا زلزلہ، خدا کے لوگوں پر مہر، مخلصی یافتہ افراد، 7 نرسنگے، 3 افسوس، چھوٹی کتاب، ہیکل کی پیمائش، 2 گواہ، تیندوے کی شکل کا حیوان، پرانا سانپ، آسمان پر جنگ، بڑے کی شادی، الہی جنگجو، 1000 سالہ بادشاہی، جوج اور ماجوج کی جنگ، آخری عدالت اور نیا یروشلم۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں 7 نئی چیزوں کا بیان بھی موجود ہے، مثلاً نئی زمین، نیا آسمان، نئے لوگ، نیا گھر، نیا مقدس، نئی روشنی اور نیا فردوس۔ 9واں حصہ۔ متی کی انجیل کے 5ویں باب کی پہلی 12 آیات کی طرح مکاشفہ کی کتاب میں بھی آئندہ زندگی سے متعلق مبارکبادیاں پائی جاتی ہیں، جن کی تعداد 7 ہے۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مکاشفہ پہلا باب 30 آیت۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مکاشفہ 14واں باب 13ویں آیت۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ مکاشفہ 16واں باب 15ویں آیت۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ مکاشفہ 19واں باب 9ویں آیت۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ 20واں باب 6 آیت۔ اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مکاشفہ 22واں باب 7ویں آیت۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مکاشفہ 22واں باب 14ویں آیت۔ 10واں اور آخری حصہ۔ مکاشفہ کی کتاب بائبل مقدس کی تمام نبوتوں کے پورا ہونے کا بیان کرتی ہے۔ جو باتیں پیدائش کی کتاب میں شروع ہوئیں ان کی تکمیل مکاشفہ میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اس کتاب میں دنیا کے خاتمے کے بعد
انسان کی خدا کے ساتھ ابدی رفاقت کا بیان کیا گیا ہے۔ بس ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کتاب کا مصنف مقدس یوحنا رسول رقم طراز ہے کہ زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا جب الہی عدالتی وقت آئے گا تو 2 طرح کی فصل تیار ہوگی، لہٰذا جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب 10ویں سے 12ویں آیت۔